رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليك یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور دیکھا جو بانٹتے تمہیں میں نے بھی بڑے کے شوق سے ارے دستے عطا کے سامنے دستے
طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں رفعت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت
حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب تجھے سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی تجھے سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم. فقال الله تعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق سامعین باتمکین، آج ہم جس موضوع اور عنوان پر قرآن اور رسول کریم علیہ تحیۃ الثناء کی سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے اور اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اسے نشان راہ بنانا ہر مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نواز دیتا ہے کہ وہ پنجگانہ ادا کرتے ہیں، حسب توفیق وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور حسب نصیب ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ زندگی کے معاملات نبھانے میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ناکام، اور ان کی یہ کمزوریاں اور ناکامیاں ان کی عبادت کے اثرات سے بھی ان کو محروم کر دیتی ہیں۔ زندگی کا یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کیا جائے اور کتاب ہدایت قرآن حکیم سے سنجیدگی کے ساتھ استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک مراد ہے
کہ معاملات میں حسن آ جانا انسان کی زندگی کو دلچسپ اور دوسروں کے لیے باعث کشش بنا دیتا ہے، اور معاملات میں حسن رکھنے والے لوگ بہت سارے دوسرے انسانوں کے لیے آماجگاہ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا چیز ہے اور اس کا اطلاق زندگی کے کن کن شعبوں پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عمل ہی سے ماخوذ ہے، لیکن جس وقت یہ گرامر کے اعتبار سے باب مفعلہ کی ترتیب میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو دو افراد یا دو فریقوں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے اختیار کیا جائے۔ تعمیل کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ہماری اردو زبان میں تعمیل کو تسلیم کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں کسی بڑے آدمی کا چھوٹے کو کوئی کام سپرد کرنا اور چھوٹے کا اس کو قبول کرنا، دینے والے کے لیے، حکم کرنے والے کے لیے چھوٹے کے لیے شفقت کا خیال رکھنا اور چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے احترام، اتباع اور اطاعت کا جذبہ رکھنا، یہ ہے وہ بات جو ابن فارس اور ابن منظور نے لغت کی معروف کتابوں کے اندر بیان کی ہے۔ علامہ نووی نے مسلم شریف کی شرح میں یہ بھی لکھا کہ معاملہ کا لفظ علم الفقہ میں مساقات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مساقات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پھلدار درخت ہو، آپ کمزور ہو جائیں یا آپ کے پاس وقت نہ ہو کہ اس درخت کو آپ پانی دے سکیں اور اس کی رکھوالی کر سکیں، تو آپ کسی آدمی کو وہ درخت سپرد کر دیں اور اسے یہ کہیں کہ اس پھلدار درخت کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے اور اس کو پانی دینا بھی تمہارا کام ہے، لیکن جس وقت اس درخت پر پھل آ جائے گا تو اس کا چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ یہ تمہارے لیے ہوگا۔ تو اس کو مساقات کہتے ہیں، اور معاملہ کا لفظ فقہاء کے نزدیک جس وقت استعمال ہوتا ہے تو وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحات کی ایک معروف کتاب ہے کشاف۔ علامہ تھانوی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بیچنا یا کسی چیز کو خریدنا، کرائے پر دینا یا کرائے پر لینا، کسی کے پڑوس میں آباد ہونا یا کسی کو آباد کرنا، کسی کو گھر بلانا یا کسی کے گھر جانا، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا اور پھر اس وعدے کو پورا کرنا، یا کسی سے کوئی عہد لینا اور اس عہد کی تکمیل کرنا، ان سب پر معاملہ کا اطلاق ہوتا ہے۔
اور جرجانی نے کتاب و تعریفات میں اس میں بھی وسعت پیدا کر دی. وہ کہتے ہیں کہ روزمرہ میں ایک آدمی بھی دوسرے آدمی سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو میں جو باتیں بھی موضوع سخن بنائی جاتی ہیں وہ ساری معاملات کی لپیٹ میں آتی ہیں اور ان سب پر اس سنت کا اطلاق ہوتا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسنہ کے اندر انسانوں کے لیے روشنی کی حیثیت سے امانت چھوڑا. اب معاملات میں حسن کس وقت پیدا ہوتا ہے یا کس معاملے کو ہم حسین کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ترتیب وار میں چند چیزیں آپ کی معلومات میں لانے کی کوشش کروں گا. بزرگ لکھتے ہیں کہ معاملے کو حسین اس وقت کہا جائے گا جس وقت اس میں آسانی ہو اور وہ سہل ہو. آپ نے ایک آدمی کو کام نبھانے کے لیے 4 آپشن دیے. چاروں طریقے سے وہ کام نبھایا جا سکتا ہے لیکن ان میں سے اس کے معاملات کا اطلاق اس آپشن پر ہوگا جس میں آسانی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث شریف میں بیان کیا کہ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. کام آسان ہو تو ان کی تکمیل بھی آسان ہوتی ہے. جس وقت کاموں، منصوبوں اور پروگرامز کو مشکل بنا دیا جائے تو جہاں پروگرام دینے والوں کے لیے تکلیف اور اندیشوں کا باعث ہوتے ہیں، نبھانے والوں کے لیے بھی اس میں تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جرمنی کا ہٹلر اگر اپنی فوجوں کو سائبیریا میں داخل نہ کرتا تو شاید اس کی فوجوں کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو لیڈر لوگ، قائدین لوگ، مفکرین لوگ اس وقت کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں تو ان کو خود دقت اور دشواری پیش آتی ہے. حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزم سے لے کر بزم تک اور سجادہ سے لے کر گھوڑے کی پیٹھ تک، بلکہ میں کہوں گا کہ پہاڑوں کے دروں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک جہاں اور تک کا بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ہماگیر ہے لیکن ایک سوچنے والے آدمی کے لیے بہت سا سرمایہ موجود ہے کہ اگر وہ رسول اللہ علیہ السلام کے افعال اور اعمال میں غور و فکر کرے تو رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کے لیے بے جا سختیاں پیدا نہیں کی. آپ نے ان کی زندگی کو موزوں رکھنے کے لیے اور آسودہ رکھنے کے لیے ہر بات میں آسانی رکھی اور پھر اس کا اعلان بھی فرمایا اور پھر حکم بنا کر کے یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ یسروا ولا تعسروا، کہ تم آسانیاں پیدا کرو، تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے. سیرت کے حوالے سے صلح الحدیبیہ نے جس وقت سہیل آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فال یہ نکالی کہ یہ سہولت کا پیغام لے کے آیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال اور افعال میں جس وقت یسر پیدا کیا تو ان کی تکمیل اور ان کا پورا کرنا ان کے غلاموں کے لیے آسان محسوس ہوا
اور آسودگی کا پیغام لیتے ہوئے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ لوگوں کی دینی تربیت کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ جی آج شب بیداری ہوگی اور ہم اس شب بیداری کے اندر 3 لاکھ دفعہ یہ پڑھیں گے اور ہم 500 یا 1000 نفل پڑھیں گے، ہم گھنٹے گھنٹے کی دعا کریں گے، تو ممکن ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں کہ ایک آدھ دفعہ لوگوں کی پیٹھ پر یہ بوجھ لادنے میں، لیکن آپ اس کو مسلسل عمل کی حیثیت سے اختیار نہیں کر سکتے۔ دینی قائدین، ائمہ، تنظیموں کے چلانے والوں کو اپنے پروگرام وضع کرتے ہوئے انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جہاں اپنے پروگرامز کو پرکشش بنانا چاہیے وہاں لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس تکلیف کو اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن حکیم نے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس میں روشنی دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے بدن کے اندر کتنی وسعت ہے اور وہ کتنا اس کا تحمل کر سکتے ہیں، یہ فیصلے دراصل معاملات میں حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو معاملات کو حسین بناتی ہے اور شخصیت میں جمال پیدا کرتی ہے، کشش، وہ نرمی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں رفق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز، نرمی کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنے والا بظاہر بعض اوقات شکست خوردہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ شدت کے شاہ بابوں کو کھولتے ہیں، ناکامیاں ان کا حصہ بنتی ہیں۔ نرمی کی راہ چلنے والا اور رفق کو اپنے اخلاق اور اپنے معاملات میں لانے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ علامہ کفوی نے اسی لیے لکھا کہ جو تاجر اپنے تجارتی ٹھیے پر بیٹھ کر اپنے گاہکوں کے ساتھ نرم رویہ برتتا ہے، اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو عالم دین، خطیب، امام اپنے رویے میں نرمی رکھتا ہے، اس کے مقتدیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو قائد اپنے آپ کو ان اپروچیبل نہیں بناتا بلکہ لوگوں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے، اس قائد کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ نرمی، آقا مولا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب الرفق، کہ اللہ عز سبحانہ رفق کو اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی کے درخت پر بہت پھل آتا ہے اور نرم انسان بہت کچھ پا لیتا ہے، اور وہ آدمی جو بے جا سختیوں کی پگڈنڈیوں پر الجھتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سارے سرمایوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اور پھر اس کا لوگوں کی تاریخ پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے۔ اسے بھی میں ایک مثال کی صورت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بچہ ہے، وہ مسجد کے اندر آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے وضو کرنا شروع کیا، وہ بچہ تھا،
اسے معلوم نہیں تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، وہ آداب ناآشنا بچہ تھا. اس نے پانی اٹھایا اور زور سے اپنے منہ پر مارا، جس سے چھینٹے اڑے، آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے. تو ممکن ہے آپ کا اس کے ساتھ پیش آنے کا انداز یہ ہو کہ آپ اسے کہیں تیری ماں نے تجھے تمیز نہیں سکھائی، تیرا باپ مر گیا ہے. اگر وہ ہوتا تو تجھے وہ سمجھاتا. یا ممکن ہے کہ آپ اس کو ایک گالی بھی سنا دیں، لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس بچے کے ذہن پر کیا منفی اثر مرتب ہوا یا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو برداشت کر لیں اور اس کو محبت دے لیں تو یقین جانے میں نے نرمی کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ مستقبل میں دین مصطفیٰ کے پرچم بردار بنے ہیں اور انہوں نے دینی اقدار کا مبلغ ہونا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. کہتے ہیں کہ جو اصول ہیں وہ تو کتابوں سے سیکھے جاتے ہیں، لیکن تجربہ بذات خود علم کا مخزن ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان تجربوں سے جو کچھ سیکھ سکتا ہے وہ روشن کتابوں کے روشن الفاظ سے سیکھ نہیں سکتا. کم از کم میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی سے اس آدمی کا تصور اب تک نہیں نکلتا کہ 40 سال پہلے اس آدمی نے مجھے ایک کام سونپا تو میں وہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، مستعد ہو کر وہ کام کرنے لگا. پتھر اٹھانے تھے تو میں پتھر اچھے طریقے سے نہ اٹھا سکا، تو اس بابے نے یا اس شخص نے مجھے ایک ہلکی سی درست لہجے میں ایک گالی سنائی. تو میں برداشت کر گیا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ پورا کیا بے حمدہ تعالی. لیکن آج 40 سال ہو گئے ہیں، پھر میں اس شخص سے ملنے کے لیے آمادہ نہ ہوا. 40 سال بڑا زمانہ ہوتا ہے جو گزر گیا، لیکن اس کی محبت کا نقش میرے دل سے کچھ ایسا مٹا کہ معاف کرنا ایک دوسری بات ہے، لیکن جو ذہنوں کے اندر جو تاریخ کی کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں رہنا اور قائم رہنا یہ ایک دوسری بات ہے. آپ زندگی گزارتے ہوئے یہ نہ بولیں کہ آپ اپنے بڑوں کے ذہن کی تختیوں پر بھی ایک تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے قلوب کی جو الواح اور تختیاں ہیں ان پر بھی آپ ایک تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے محتسب بن جائیں اور اکاؤنٹیبلٹی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے آپ کے ہر سوال کا جواب یہ ہوگا کہ میں نرمی سے پھونک کر کے زندگی گزاروں. اگر یہ چلہ آپ کاٹ لیں اور یہ ریاضت آپ کر لیں تو لامحالہ آپ کے معاملات میں شستگی آئے گی، اس میں سلیقہ آئے گا، اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے باعث محبت بن جائیں گے، اور آپ دوسروں کے دل میں محبوب بن کے اتریں گے، اور دوسرے لوگ آپ کو محبوب بنا سکیں گے. تیسری چیز جو معاملات کے لیے بس ضروری ہوتی ہے وہ کسی چیز کو پورا کرنا. اسی لیے شریعت مطہرہ میں معاملے کا اطلاق ایفائے عہد پر ہوا کہ وعدوں کا پورا کرنا، معاہدوں کی تکمیل، جس سے جو آپ نے بات کی ہو آپ اس پر اڑیں اور اس کو پورا کریں. اپنی زبان پر آپ پہرا دیں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدہ سے لے کر میثاق مدینہ تک اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو پڑھیں تو اپنوں کے ساتھ تو رسوم محبت سب نبھاتے ہیں، لیکن جو لوگ خون کے دشمن ہوں ان کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا یہ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی خوبصورت پہلو ہے.
میں یہاں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پریکٹیبلٹی کسی چیز کی ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کسی سے کمٹ ہونے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ کام جو مجھ سے کہا جاتا ہے میں پورا بھی کر سکوں گا یا پورا نہ کر سکوں گا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایکسکیوز کر لیں, معاف کیجئے میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ قابل عمل ہے تو آپ ضرور اس کو اختیار بھی کریں اور اس کو نبھائیں بھی. مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ لالہ جی صاحب قدسہ سرہ العزیز کی ایک خوبصورت بات یہاں یاد آ رہی ہے. ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا لالہ جی صاحب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو میں کہوں گا وہ پورا بھی کرو گے یا نہیں؟ نے کہا جی پیر جی مرشد گرامی پوری کروں گا, مجھ سے ہو سکا جتنا میں پورا کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں 2000 نفل ہر رات پڑھے گا؟ تو وہ کہنے لگا جی پوری کوشش کروں گا پڑھنا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں لمبی تسبیح بتاؤں تو لاکھ گانے والوں کے ہوں وہ پڑھے گا؟ کہنے لگا پیر جی کیوں نہیں پڑھوں گا. پھر آپ مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر یہ کام رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہوتے تو میں ضرور کر دیتا. میں تو صرف تمہاری اطاعت کے جذبے کو دیکھنا چاہتا تھا, وگرنہ میرے بھائی لاکھ کی تسبیحیں میں نے خود نہیں پڑھی ہیں تو میں تجھے کیا حکم دوں گا. وہ 2000 نفل رات میں پڑھنے ممکن ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو اگر اس کو آپ کچھ کبھی نہ سمجھیں تو موضوع کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں آپ کو انگلینڈ کے ایک ٹی وی کا لطیفہ سناتا ہوں. وہاں مختلف بابیں بیٹھتے ہیں, سکرین پر لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے ان کی معاونت کرتے ہیں. میں نے خود یہ بات سنی کہ کسی صاحب نے ٹیلی فون کال پر ان سے پوچھا کہ میرے گھر میں پریشانی رہتی ہے تو بابا جی کوئی ورد وظیفہ بتائیں جو میں پڑھ لیا کروں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بچے سورہ بقرہ جو ہے وہ 500 مرتبہ ہر رات پڑھا کر. تو اس نے آگے سے معصومیت سے کہا کہ یہ کس بارے میں ہے بابا جی؟ تو آگے سے انہوں نے ڈانٹا کہ تیری ایسی کیسی, تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سورہ بقرہ کس بارے میں ہے. اور پھر انہوں نے کہا آپ خود بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بچے میں نے تجھے اتنی دفعہ کہی ہے, میں خود تو 1000 دفعہ پڑھتا ہوں ہر رات, لیکن مجھے بتائیے کہ بتانے والا اور سننے والا ان میں سے جو آدمی بھی حقیقت کی دنیا میں قدم رکھے گا وہ ان لمحوں کو جس طرح مذاق بنائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 2.5 پارے کی صورت کیا 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی. تو جس وقت آپ لوگ جو ہیں وہ ایسے پروگرام بنائیں گے جو قابل عمل نہیں ہیں تو وہ معاملات ٹوٹیں گے. جس وقت شکستہ ہوں گے اعتماد خراب ہوگا, جب اعتماد خراب ہوگا شخصیت مجروح ہوگی, جب شخصیت مجروح ہوگی تو معاشرے کا نقصان ہوگا, ہیومن سوسائٹی کی توہین ہوگی. اور اس سے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے, وہ کلیم کس قدر مجروح ہوگا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تکمیل کو دیکھنا اور تکمیل پر نظر رکھنا یہ حسن معاملت کی جان ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حسن معاملہ کی روح جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کام ایسا کرے جس میں ثواب ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق امام ربانی
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی مکتوبات شریف میں جگہ لکھتے ہیں، کسی نے ان کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ اس نے اخلاق کی تعریف کیا ہے، تو وہ اس کے لکھتے ہیں کہ میرے بھائی تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس نے اخلاق کیا ہے، تو اس کو پھیلا لے، اس نے اخلاق کیا ہے، اس نے معاملہ کیا ہے، اس نے حیات کیا ہے، اور یہ اور وہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن یہ ہے کہ تو اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق دہا لے۔ اگر اس میں سنت آ جائے گی، اس میں ثواب کا تصور آ جائے گا، تو بہت ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ حفاظت اور امانت کا تصور کسی چیز میں۔ آپ بیع کرتے ہیں، آپ شرع کرتے ہیں، شاید میں ایک مثال دوں تو آپ زیادہ سمجھ لیں گے کہ نقطہ نظر جس وقت بندہ کسی چیز کا آنر ہو جائے، مالک ہو جائے، تو اس کی حفاظت میں اور طرح کی دلچسپی رکھتا ہے، اور جس وقت وہ عاریتاً اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کے بارے میں اور قسم کا کانسیپٹ اختیار کیا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، تو آپ جس وقت اس کو چلاتے ہیں تو آپ گڑھوں سے اس کو بچاتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کسی سے لیتے ہیں تو آپ وہ درد مندی اور وہ احساس، ان ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لامحالہ جس وقت آپ ایسے کریں گے تو جس آدمی کی کوئی چیز آپ نے لی ہے وہ دوسری مرتبہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کا اعتماد جو ہے وہ مجروح ہے۔ مجھے ایک ساتھی کی بات اب تک یاد آتی ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ گاڑی کرائے پر لے کے وداؤٹ ڈرائیور، تو میں الحمدللہ وہ گاڑی میں نے چلائی۔ میں نے اسی ساتھی کو دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ مجھے گاڑی کی پھر ضرورت ہے، تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ جو رینٹ ا کار کا مالک ہے وہ اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں دیتا، تو اس نے آگے سے بڑی معصومیت سے مجھے جواب دیا کہ شاہ جی صاحب اس کی گاڑی میں چلا رہا تھا اسلام آباد سے اس پر، تو پیچھے اچانک وہ آ گیا، وہ دیکھا کہ میں گڑھوں اور کیچڑ کے اندر اس کی گاڑی بڑی بے میری سے چلا رہا ہوں، تو اب میں اس کو بڑے اعتماد دلاتا ہوں، لیکن اب وہ مجھے کرائے پر گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اصل چیز کس چیز کی کمی ہے کہ جس نے اعتماد کو خراب کر دیا، کہ ہم اشیاء کے استعمال میں، ہم چیزوں کے استعمال میں، ہم جس جگہ کسی منصب پر بیٹھتے ہیں اس ادارے کے استعمال میں، ہم جس جگہ کسی تجارت کے حوالے سے ہمیں کوئی بٹھاتا ہے اس جگہ بیٹھنے میں ہم انتہا درجہ کے احتیاط واقع ہوئے ہیں، اور یہ حسن معاملات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ حفاظت کا احساس اور امانت کا احساس جو ہے وہ معاملوں کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک اور چیز کو معاملات کے حسن کے منافی قرار دیا گیا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو غش ہے، کسی کو دھوکہ دینا، اور یہ جو تدلیس ہے، کسی چیز میں ملاوٹ کرنا، یہ اعتماد اور حسن معاملت دونوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جناب، غش صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا دے، یا ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اینٹیں رگڑ کر مرچوں کے اندر شامل کر دے۔ ایک استاد ہے، وہ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ حدیث شریف پڑھانی ہے، اور وہ دنیا جہان کی خبریں ان بچوں کو سناتا ہے، سارے جہاں کی سیاست ان کے ساتھ
ڈسکس کرتا ہے اور ساری منڈیوں کے ریٹس ان کے سامنے لاتا ہے. تو جناب یہ اسی طرح کا دھوکہ ہے جس طرح دودھ میں پانی ملانا ہے یا جس طرح مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر کے ڈال دینا ہے. ایک امام ہے، معاف کیجیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر 8 دنوں کے بعد وہ جس وقت جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جائے تو وہ لوگوں کے افکار اور اعمال کا قبلہ سیدھا کرے اور لوگوں کو سکھائے کہ وہ دین کیا چیز ہے. تو وہ جس وقت پڑھ کے نہیں جاتا، جس وقت وہ تیاری کر کے وہ نہیں جاتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہاں کی ادھر ادھر کی اور خطبہ بنا دیا. اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ایک قوم جس کو محراب کے اندر سے تربیت کے لیے، اعتقاد کے صحیح کرنے کے لیے اور اعمال کی تطہیر کے لیے اور نفوس کی تہذیب کے لیے بہت کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا. آپ زندگی کے تمام شعبوں کو آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں. اس سے آگے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماپ اور تول کے نظام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح کرنے کے لیے جتنا زور دیا، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ اپنا عصا لے کر صبح کی نماز اور اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد خود منڈیوں میں جا کر جلوہ فروز ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے غلہ پڑا ہوتا اس کو پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے کہ کہیں اس میں پانی ڈال کر کے تو اس کو نہیں بیچا جا رہا. کھجوریں دیکھتے کہ کہیں تر کھجوریں اور خشک کھجوریں کہیں ایک ہی ریٹ پر تو نہیں بیچی جا رہی. اور پھر قرآن مجید کی آیات کا نزول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا، جس میں ماپ تول کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا. یہ سب کچھ اس نے معاملت میں تھا. جناب، میں درد مندی سے ایک بات کہنے لگا ہوں. آج ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف کون دھیان دے؟ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ لالا جی صاحب کی غلامی میں ایک سفر میں تھا، تو شاید وہ میری تربیت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہوں گے. انہوں نے فرمایا کہ شاہ جی صاحب، طبیعت کا میلان اس طرف ہوا ہے کہ آپ کچھ امرود خرید لیں، آپ خود بھی کھائیں اور میری بھی طبیعت مائل ہے کہ میں بھی تناول کروں. تو میں عام لوگوں کی طرح میں نے ایک امرود اٹھا لیا اور ابھی ایک لقمہ اس کا لیا تو آپ نے میرے ہاتھ سے وہ چھین لیا اور چھیننے کے بعد کہا کہ شاہ صاحب یہ تو حرام ہے. جس وقت تک آپ نے ریٹ طے نہیں کیا، آپ نے پیسے دے نہیں دیے اور آپ نے چیز خرید نہیں لی، آپ کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں آ رہی، آپ اس ریڑھی والے کے امرود پر کیوں شوق فرماتے ہیں اور آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم مونگ پھلیاں کھاتے ہیں، ہم ہر روز سیب کھاتے ہیں، ہم ریڑھیوں سے اٹھا کر کے جس طرح سنترا کھا لیا، خوبانی کھا لی، جناب وہ کسی حساب کتاب میں نہیں ہوتی. استاد نے اپنے شاگرد سے پین لیا اور قلم لے لیا اور پھر اس کو بھول ہی گیا کہ میں کسی شاگرد کا قلم آج لے کے کلاس سے چلا گیا اور پھر بچہ روتا رہا کہ میرے چاچا نے یہ پار کر قلم مجھے دیا تھا، میرے استاد جی تو اٹھا کے لے کے چلے گئے، اب میں کہاں تلاش کروں، کدھر میں ڈھونڈوں. ہم اپنے روزمرہ میں کتنے لوگوں کے جذبوں کا خون کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی حق تلفی ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے احساس کا وجود اس قدر سخت ہو چکا ہے جناب اس پر پسینہ نہیں آتا اور نہ ہی کبھی ہماری رغبتیں اس طرف ہوتی ہیں. خواجہ حسن بصری
علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تو اسلام رغبتوں کو حضور کا تابعدار کر دینے کا نام ہے، کہ انسان کے سینے کے اندر جو خواہشات اور آرزویں اور نفرتیں یا محبتیں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا تعلق و نسبت اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو جناب خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ اسلام کی تکمیل ہے۔ جس وقت آپ کو کوئی ٹاسک ملتا ہے، معاملہ ملتا ہے، اس میں سنجیدگی اور متانت کا لانا، اس کو سنجیدگی کے ساتھ نبھانا، شاید وہ نہ ہو ایک کام کو آپ وہی کام 8 گھنٹے میں نبھاتے ہیں، تو کبھی خیال گزرا کہ یہ جو 7 گھنٹے زیادہ ہم لگاتے ہیں وہ نہ ہو یہ بھی کسی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہو۔ ایک مزدور ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے، لیکن وہ 8 گھنٹے گزارنے کے لیے بائیں بائیں شائیں جس وقت مارتا ہے تو جناب ایک دیکھنے والا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب احساسات جو ہیں یہ اس نے معاملہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی میں عرض کروں کہ معاملے کو حسین بنا دیتا ہے غلطی کو تسلیم کرنا۔ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے، کہیں گے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ایک چیز جو بگڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ پر جو اعتماد کیا جاتا ہے وہ اعتماد جو ہے وہ درم برم نہیں ہوگا۔ اس نے معاملہ کی تشریح میں یہ بنیادی سی گفتگو کرنے کے بعد اب میں قرآن مجید سے ایک کہانی آپ کے سامنے لاؤں، ایسی کہانی جس کا ایک ایک حرف سننا 10 نیکیاں نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو یہ جزا اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس نے معاملات پر یہ انتخاب بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو قرآن حکیم کا میں حصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک کہانی ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناز و نعم کے ساتھ فرعون کے گھر پلتے ہیں، لیکن طبیعت میں جو غیرت فطری ہے وہ مظالم کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ یہ ماحول جس میں انا ولا غیری کے ڈھنکے بجائے جاتے ہیں یہ موسوی طبیعت کو سازگار نہیں ہوتے ہیں۔ شروع ہی سے فرعون جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتی ہے۔ کرتے کراتے ایک چھوٹا سا شہر میں واقع ہو جاتا ہے جس میں وحشت پھیل جاتی ہے شہر کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس ماحول میں اب زیادہ نہیں رہنا چاہیے، یہ میرے لیے سازگار ماحول نہیں ہے۔ تو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل نکلتے ہیں، اور جس وقت پیدل نکلتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ جس نے ہاتھیوں کی پیٹھ پر سواری کی تھی اور جس نے گھوڑے دوڑائے تھے، وہ اس ماحول پر تھوک کر وہ نیکی کی تلاش میں وہ نکلتا ہے، اور یہاں سے فراہنائے مصر جو ہیں ان کی دسترس سے جو علاقہ قریب ترین پڑتا ہے وہ مدین کا علاقہ ہے۔ یہ پرانا نام ہے، آج کے جغرافی کے مطابق اس شہر کو معان کہتے ہیں، اور یہ حجاز مقدس کے شمال میں ہے، اور یہ شام کے جنوب میں ہے، اور یہ جو خلیج عقبہ ہے
یہ اس کے مشرق میں یہ شہر پڑتا ہے. اللہ کا شکر کہ اس شہر کی بھی میں نے زیارت کی ہے، اور یہ جذبہ تھا کہ میں دیکھوں کہ ان چھوٹے قد کی پہاڑیوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریاں چرائی تھیں تو کیسے لگتے ہوں گے. جناب والا موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے نکلے اور رخ ہوا شہر مدین کی طرف تو ایک دعا زبان پر جاری ہوئی جس کو قرآن حکیم نے نقل کیا. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس وقت آپ نے مدین کی طرف رخ فرمایا اور کہا یقیناً میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. گرامی قدر سامعین، ہر انسان کی زندگی میں یہ خوبصورت سفر ہونا ہی چاہیے کہ وہ اچھے ماحول کی تلاش میں، اچھے ماحول اور اچھی صحبت کی تلاش میں وہ نکلے. پیغمبروں کی جستجو اور ان کی تڑپ اور ان کے دل کے عشق کی یہ قرآنی تصویر ملاحظہ ہو، اور ان ادھیہ صالحہ کے اندر جو درد ہے اور جو سوز ہے، دردمندی ہے، اے کاش کہ آپ اور ہم سب دستور حیات بنا لیں. صرف اتنا ہی نہیں، جس وقت آپ شہر سے نکلے تھے تو قرآن مجید نے ان کی اس دعا کو بھی نقل کیا تھا اور کہا قال رب نجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، جس شہر کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں اس قوم سے مجھے نجات عطا فرما. گویا یہ ظلم کے خلاف، میں یہ لفظ تو نہیں کہتا کہ یہ بغاوت تھی، اس لیے کہ بغاوت تو ایک شر کے معنوں کے لیے ہے. میں یہ کہوں گا کہ ظلم کے خلاف یہ ایک عشق کا شعلہ جوالہ تھا جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور آپ نے یہ دعا کیا اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کر. ہے ناز و نعم میرے عزیز خدام و خشم، میرے عزیز اور قصر اور محلات میرے عزیز، اور تہذیب و تمدن کی چمک انسان کے لیے باعث کشش ہوتی ہے، لیکن پیغمبران اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں. اصل تہذیب، اصل مکان، اصل جگہ اور اصل ماحول وہی ہے جس میں خدا پرستی ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے عناصر ہوں. نکلے اور جس وقت شہر میں ایک قبطی ان کے ہاتھ سے مارا گیا تو جس کی وجہ سے یہ شہر چھوڑنا پڑا، تو اس وقت یہ دعا کی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے رب، میں نے جو اپنے نفس کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھ سے یہ قتل ہو گیا، مجھے معاف کر دے. جناب یہ تحریک کا حصہ تھا فرعونیت کو گرانے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ کام وقت سے شاید تھوڑا پہلے ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فاغفر لی کہہ دیا، اے رب مجھے معاف کر دے. وہ دینی کارکن اور وہ دین کا خادم، بلکہ وہ مسلمان جس کی زبان میں یہ لفظ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یقین جانے کہ جو گردن اللہ کے سامنے اس طرح جھک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی کسی میدان میں بے عزت نہیں کرتا اور نہ ہونے دیتا ہے. لیکن جناب ہماری زندگیاں تو جس محور کے گردا گرد گھومتی ہیں، ان میں اترانا ہے، ان میں تکبر کرنا ہے، اور ان میں ہٹ درمی ہے، اور ان میں ڈہٹائی. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. یہ دیکھیے 8 دن کا مسلسل پیدل چلنا، بے سواری، بے توشہ، بے زاد،
بھوک سے اور پیاس سے. آپ جس وقت دیکھا کہ مدین شہر یا معان شہر میں ایک جگہ جھمگٹا سا نظر آیا تو آنکھوں میں امید کی روشنی ابھری اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں آسودگی کی ایک لہر محسوس کرنے لگے. اور آپ جس وقت آگے بڑھے، قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ جس وقت آپ مدائن میں سر چشمہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. قرآن حکیم فرقان مجید کہتا ہے کہ ایک کنارے پر دیکھا کہ دو عورتیں ہیں اور انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا ہے. تذودان کسی کو گرفت میں لینا، پکڑ لینا، یعنی اپنے ان بکریوں کو پکڑا ہوا ہے کہ کہیں وہ جائے نہ اور وہ جو جمگٹا سا لوگوں کا اکٹھا ہے چرواہوں کا وہ نقصان نہ پہنچائے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت، میں نے کہا کہ ظلم کو تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے. دیکھا کہ دو خاتونیں ہیں اور بکریوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک جمگٹا اکٹھا ہے اور سارے جوان گبرو سرما وہ مل کر پانی نکالتے ہیں. جس وقت ڈول نکالنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ زیادہ پانی تھا، 20 آدمی اس رسی کو کھینچتے اور پھر پانی نکالتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچیوں کو کوئی موقع نہیں دے رہا، وقت نہیں دے رہا، کیسے ظالم لوگ ہیں، اپنی بکریوں چوپایوں کو پانی پلائے جا رہے ہیں لیکن ان بچیوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. تو ایک جہاں پوشیدہ ہے قرآن حکیم کے ان لفظوں میں، قال ما خطبکما، اے خواتین کیا ماجرا ہے، تمہاری پریشانی کیوں ہے، تم کیوں الگ سے کھڑی ہو. کہ ما خطبکما کا لفظ جو ہے اس کے اندر جو گہرائی ہے اس پر تو رک کر کے بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے اپنے موضوع کو ذرا سمیٹنا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے اور ان کی رش جہاں سے چھٹ نہیں جاتی اور یہ پیچھے نہیں ہٹ جاتے. ہم اپنی بکریوں کو، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ جوان بچیاں ہیں اور تو ان کے والد نے یا ان کے گھر والوں نے ان کو بھیجا کیوں ہے کہ وہ تنہا آ گئی ہیں اور بکریاں چرانے کے لیے؟ کیا ان کا کوئی بڑا نہیں ہے جو نہ بھیجتا اور خود آ جاتا جیسے کہ یہ چروائے آئے؟ تو قرآن مجید نے ساری کہانی بھی حذف کر دی اور فوراً قاری قرآن کو سہارا دیا اور سہارا دینے کے بعد کہا کہ یہ وہم ذہن میں لانے کی کوشش نہ کر. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارا والد جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ شیخ ہے اور اس کا بڑھاپا جو ہے وہ مانے ہے، اگر ہم خود اپنا کام کر لیتے. ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے یہاں لائی ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور ڈول میں پانی کھینچا اور پانی پلایا اور ثم تولى الى الظل. اور میں کہتا ہوں کسی کیمرے کی تصویر میں حسن نہیں ہے جو قرآن مجید کی تصویر ہے. اور تصویر کشی کرتے ہوئے کہا ثم تولى الى الظل، ثم تولى الى الظل. بہرحال جو لوگ عورتوں کا کام کرتے ہیں، ممکن ہے وہ عورتیں ہوں تو بھائی دلچسپی بھی تو پیدا ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید نے فوراً اگلے لفظ کہے ثم تولى. ان کی اتنی دلچسپی تھی کہ ان کی بکریوں کو پانی پلا دیں. ثم تولى
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اباؤٹ ٹرن کر لیا اور وہاں سے مڑے، اور مڑنے کے بعد ثم تولا الی الظل، اور سائے میں آپ تشریف لے آئے اور سائے میں بیٹھ کر فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ الفاظ قرآن مجید کی اور یہ دعا جو نور اور جو جلوہ اپنے اندر رکھتی ہے، دل کرتا ہے ساری رات بندہ یہ پڑھتا رہے، ساری رات ان الفاظ کو ورد بنا لے بندہ اور اپنی زندگی کا ورد بنا لے. اب انسان جس وقت یہ یقین اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے گا، تو وہ تو یہ کہتا ہے اللہ میری یہ حاجت بھی پوری کر دے، میری یہ حاجت بھی پوری کر دے، میری یہ حاجت بھی پوری کر دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی الفاظ پر غور، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار آج مجھے تو یہاں جو نعمت بھی دے گا میں سب سے زیادہ محتاج اس کا میں ہی ہوں. تیری ہر نعمت، پھر اس نعمت کو گنا نہ، اس کی نشاندہی نہ کی. نشاندہی کی جاتی تو ممکن ہے کوئی ایک نعمت. آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک تو انزلتا کا لفظ کہہ کر کے ہر نعمت کا مرجع اللہ کی ذات کو بنا لیا. پھر یہ کہا کہ جو بھی تو دے گا، میں یہ تھوڑا ہی کہتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے نہیں، مجھے یہ ضرورت نہیں. حضرت سفیان ثوری قدس سر العزیز ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد کے ہاں گئے، تو وہ شخص جو مہینوں کے حساب سے روزے رکھنے والا اور صائم الدہر، وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ فطور یعنی ناشتہ کریں گے؟ انہوں نے کہا، فرمایا نعم میں کروں گا. تو ناشتہ کرایا گیا. پھر دوپہر کے وقت آپ نے فرمایا کہ آپ نے کھانا کھانا؟ انہوں نے کہا کھاؤں گا. اچھا، انہوں نے فرمایا جوس پینا ہے عصیر شہر کا بہت لذیذ. انہوں نے کہا یہ بھی میں نے پینا ہے. شام کا کھانا وہ کھا کر انہوں نے کہا یہ بھی. تو پھر پیر و مرشد نے کہا میرے پاس ایک خلط آئی تھی، جبہ کسی نے دیا، وہ لینا. انہوں نے کہا یہ بھی لوں گا. تو ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے نہ نہیں کرتا. انہوں نے فرمایا جو کرم والے کا دروازہ ہوتا ہے اس پر نہ نہیں کرتے. وہ تو لی جاتی ہے. ان قرآن مجید کے ان الفاظ میں غور و فکر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کی دہلیز پر ایک درخت کے سائے میں وہ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، اے میرے رب جو بھی تو اپنی نعمتیں مجھے دے گا اتارے گا، میں تو اس کا زیادہ سے زیادہ محتاج ہوں، یعنی میں اس سے انکار نہیں کروں گا. اچھا جناب، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اب سائے میں بیٹھے ہیں اور ایک عورت ان دو جوان بچیاں جو تھیں ان میں سے ایک چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. تو قرآن مجید نے علی الخصوص تمشی علی استحیاء کا لفظ استعمال کیا کہ بڑی حیا کا پیکر بن کر آئی، تاکہ قاری قرآن کا تصور اس طرف نہ چلا جائے کہ وہ عورت جو ہے وہ آئی. تو قرآن مجید نے ذہنوں کو سہارا دیا، مدد کی ذہنوں کی، کہ وہ ماحول میں محسوس کریں کہ تقدس کا تطہر تھا. انہوں نے کہا بڑے حیا کے ساتھ پیکر حیا بن کر آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. وہ بولی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. میں اگر یہ لفظ کہہ دوں تو بے جان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو نکال کر کے دیا. کہتے ہیں کہ ڈول کھینچا اور ان کا ایک ہی ڈول بکریوں کے لیے کافی ہوا، اس ڈول میں پانی بھی بچ گیا. لیکن
عورتوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کی. میں نے ذرا لفظوں کی رفتار اس لیے دھیمی کی ہے کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کی ایک نصیحت یاد آئی. جس وقت آپ نے مجھے اجازت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے مجھے کہا کہ بے شمار عورتیں پیروں کے آستانوں پر آتی ہیں، وہ بہت بولیں گی، لیکن شاہ صاحب آپ نے نہیں بولنا، چپ سنا کریں اور جو اللہ رسول کا پیغام وہ دے دینا، عورتوں کی مباحث میں حصہ نہیں لینا. میں نے کہا جناب راز تو مجھے میرے حضرت صاحب کے سادے سے لفظ یاد آئے، وہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا قصہ نہیں پڑھا. میں نے کہا جی قصہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بچے عورت کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ گھر جا کے بیان کرتی ہے، اور بچہ جو ہے اس کی سائیکالوجی بھی یہی ہے، وہ اپنے ٹیچر کو جیسے دیکھے گا گھر جا کر کے بیان کرے گا کہ میں نے آج اپنے استاد کو یوں دیکھا. جس پیر ہے پیر کی حکایت کار میں جا کر بیان ہوگی. تو اس لیے صاحب جب آپ کسی بھی عورت سے پالا پڑے تو قدم بھی سنبھال کے، نظر بھی سنبھال کے، ذہن بھی سنبھال کے اور زبان بھی سنبھال کے، وگرنہ باتیں ساری جو ہیں وہ گھر میں پہنچیں گی. قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. میرے والد گرامی نے بلایا ہے آپ کو اور ساتھ ہی مقصد بتا دیا، اور مقصد یہ بتایا کہ آپ نے جو پانی پلایا بکریوں کو، میرے جو والد ہیں وہ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. یہاں میں رک کے آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ مولانا ہیں تو مولانا، اگر صاحب ہیں تو صاحب، بابو ہیں تو بابو، عزیز ہیں تو عزیز. کبھی زندگی میں صرف لینے کو عادت نہ بنائیں، دینے کی بھی مشق کیا کریں. اور بڑے مخلص لوگ آپ کی زندگی میں پیش آئیں گے اور وہ آپ کو نوازنے کی کوشش کریں گے. اور ہدایہ کا قبول کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن اگر آپ کو کھجور کی پھانک ہی دے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی پڑے دینے کی تو ضرور ادا کرو، اس لیے کہ اس نیکی سے فتوحات کے کتنے دروازے کھلتے ہیں. اور دینا جو ہے وہ انسان کو غربت اور مشکلوں سے نکالتا ہے. کسی کو نوازنا. میرے جد امجد قبلہ دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جو آدمی ان کو آ کے کہتا کہ میں غریب ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ کہتے تھے بیٹا مسجد کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو کھانا جا کے کھلا دو. وردوں سے بھی کام چلتا ہے لیکن غریب نوازی سے اللہ بہت کام چلا دیتا ہے. تو یہ پیغمبروں اور رسولوں کی عادت ہے کہ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نیکی نے ایک نیا جہاں روشن کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور نئی فتوحات کے دروازے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھلے. اور جس وقت یہ کہا گیا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ. موسیٰ علیہ السلام اب آتے ہیں سادے سے گھر میں، کہتے ہیں کہ بعض اس سے ٹاٹ اور بوری سے بنے ہوئے اور بعض ڈیلوں اور پتھروں سے بنے ہوئے، اور ایک کونے میں سفید ریش ایک بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے ان کے وجود پر. اور یہ خطیب الانبیاء ہیں. اللہ نے ان کی زبان میں وہ اثر رکھا ہے کہ جس وقت کہا جائے، پوچھا جائے کہ خطیب الانبیاء کون ہے، تو اس کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام. جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے امام ہیں،
میری مراد انبیاء سابقین میں یہ درجہ اور یہ مقام. اور آپ نے اسی اثناء میں بچی سے پوچھ لیا، اپنی بیٹی سے، کہ جب تم ان کو لے کے آئی تو یہ تمہارے آگے چلے یا تمہارے پیچھے چلے؟ یہ تمہارے آگے چلے یا تمہارے پیچھے چلے؟ تو بچی نے کہا کہ یہ میرے آگے چلے. ایک زمانے میں درس قرآن مجید دے رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا لیکن جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ چلے تو خدیجہ ورقہ کے پاس جا رہی تھی تو خدیجہ آگے تھی، حضور پیچھے تھے. آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو میں نے کہا جب نکاح نہ ہو تو نکاح سے پہلے عورتوں کو پیچھے چلانا چاہیے، نکاح ہو جائے تو پھر عورت آگے چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ نگاہیں جو ہیں اور نظریں جو ہیں بہرحال انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس ایک سوال کا جواب اپنی بیٹی سے پا لیا کہ یہ جو آنے والا ہے اس بچی کے ساتھ، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی آنکھ، اس کی نظر، اس کا باطن اور اس کا دماغ اور اس کی شخصیت کیا ہے. اور پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تابڑتوڑ ایک نہیں پھر کئی سوال پوچھے، اور جن کا میں صرف ترجمہ ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، شہر کیوں چھوڑا ہے، وہاں کے لوگ کیسے تھے، کیوں ان لوگوں سے تم یہاں آگے ہو، کیا کوئی جرم تو نہیں ہو گیا، اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، یہاں کیسے پہنچائے، ادھر آنا کیسے ہوا. اب یہ جناب آپ سمجھے نہیں، جس بچے کی آپ ذہانت میں اپنا چاہیں نا کہ یہ ذہین ہے، غبی ہے یا ذکی ہے، اس کو ذرا فوراً 8-10 سوال کرو اور پھر چیک کر لو کہ اس کو کتنے سوالوں کا جواب یاد ہے اور سوال اس کو کتنے یاد ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے اور انہوں نے فوراً اتنے سوالات کر دیے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ایک سوال نہیں، جتنے سوال کیے تھے ساروں کے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرما دے. حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ساری باتوں کو حذف کر کے قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا کہ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اندیشہ نہ کریں، اب آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے. میں یہاں رک کے کہوں گا اگر آپ بڑے ہیں تو زندگی کے کسی موڑ پر اپنے چھوٹے لوگوں کو مایوس نہ کریں، انہیں پر امید رکھیں، ان کے اندر آخری دم تک منزل کو چھونے کا عزم پیدا کریں اور منزل کی دہلیز تک ان کو پہنچانے کی ہمت ان کے اندر پیدا کریں. حالات کی زلزلہ سامانیوں سے ان کی ہمت میں ذہول اور بے ہمتی نہ آنے دیں. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. یہاں قرآن مجید میں لا تخف کے بعد قف ہے، یعنی یہ قاری کو ذرا رک کے آگے بڑھ، تو اسی لیے میں پڑھتے ہوئے رکا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. نہ خوف کھائیے. تو یہاں علامہ بکاہی جو ان رموز کے ماہر ہیں یہاں لکھتے ہیں کہ دراصل سننے والا بھی پیغمبر اور سنانے والا بھی پیغمبر تھا. تو انہوں نے پہلے کہا لا تخف، غم نہ کر، تو گویا طالب نے کہا غم نہ کھاؤں، مجھے مستقبل کی تصویر تو بتائیں. ذرا قاری قرآن کو کہا ٹھہر. شعیب علیہ السلام نے پہلے نظر سے ان کو منزل بتا دی اور کہا غم نہ کھا، اللہ رب العالمین تجھے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ عطا کرنے والا ہے. نجوت من القوم الظالمین. قالت احداہما یا ابت استہجر. یہاں اب میں اپنے حسن معاملہ کے عنوان کو چھونے لگا ہوں. اس مقصد کی خاطر میں نے یہ آیات پڑھی ہیں. قالت احداہما،
دو جوان بچیاں جو تھیں ان میں سے ایک بولی، ایک کا نام تھا صفورہ اور ایک کا نام تھا لیا۔ یہ صفورہ کیا ہوتا ہے؟ صفورہ صفر سے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں صفر۔ میری کتاب کا نام بھی ہے سفیر انقلاب۔ جب یہ پہلی دفعہ آئی تو ایک صاحب کہنے لگے یہ لفظ غلط ہو گیا، یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا سفیر سواد کے ساتھ ہی ہے، جو میں نے لکھا ہے یہ سفیر انقلاب ہے۔ تو یہ سفیر سواد کے ساتھ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ بہت ساری بولیاں بول رہے ہوں، بیچ میں اتنی سہانی آواز ابھرے کہ سب چپ ہو جائیں اور توجہ ادھر ہو جائے، اس آواز کو صفر بولتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کا زیرو جس کو آپ کہتے ہیں، اچھا مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ ون جس کو آپ بولتے ہیں میتھمیٹکس میں، ون ایک، عربی زبان میں اس ون کو صفورہ کہتے ہیں۔ اس ون کو صفورہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو زیرو ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ گردن جھکا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جس وقت ایک آنکھ لگتا ہے نا، کبھی 10 بن جاتا ہے، کبھی 100 بن جاتا ہے، کبھی 1000 بن جاتا ہے، کبھی لاکھ بن جاتا ہے۔ وہ ابھر کر کے کیونکہ زیرو کی قیمت بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ صفورہ ہے۔ اور اسی لیے یہ جو تیتر ہے جو پڑھتا ہے سبحان تیری قدرت، اس کی آواز کو بھی سفیر کہتے ہیں۔ تو سفیر انقلاب کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی آواز بھی ہے قرآن اور سنت کی جس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے نظام دم توڑ جاتے ہیں، صرف نظام مصطفیٰ ہی رہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نظام بچتا ہے۔ اچھا جناب، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ایک بولی کہ اے میرے ابا، یہ جو میرا لفظ ہے نا، اس میں بڑا ہی حسن ہے، کبھی کبھی اس کو یوز کیا کریں۔ صرف پتر کہنا نا یہ اور ہے، اور میرے پتر یہ اس میں جو محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے، یہ بات ہی۔ اور یہ صرف پتر ہی نہیں، اگر بیٹا بھی کبھی کہہ دیا ہے میرے ابا جی، تو میرے خیال میں وہ بھی شفقتوں کے اندر اور رحمتوں کے اندر گویا اپنی محبت کا پھول پھینک کر کے ایک لہر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بولی کا ابا جی، یہ جو بندہ ہے اس کو آپ اجرت پر رکھ ہی لیں، آپ بوڑھے ہیں، بکریاں چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ بے شک آپ اگر ان کو آپ اجرت پر رکھیں گے تو یہ قدرت بھی رکھتے ہیں، قوی بھی ہیں، اور یہ امانت دار بھی ہیں۔ بس میرے دو لفظوں سے میرے موضوع کو قوت ملی کہ صاحب معاملہ جس وقت دیکھو تو پارٹنر بھی اس کو بناؤ کہ جو مختلف معاملات پر قدرت بھی رکھتا ہو، اور جس کے ساتھ چلو وہ دیکھو کہ وہ وفا بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ نبھا بھی سکتا ہے معاملہ یا نہیں ہے، اس میں استعداد کار بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، یہاں قرآن فہمی کی ایک بات کہ وہ اس بچی کو کیسے پتہ چلا، اور اس بچی کو کیسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے قدرت والے ہیں جی، بڑے قوی ہیں جی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کو پتہ کیسے چل گیا کہ یہ بڑی مضبوط اور بڑی عظیم اور بڑی شہامت والی تاریخ رکھتی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں موجود جو ہے کہ 400 آدمی جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہو، اس کو چشمے سے پیچھے ہٹانا کوئی بزدل بندہ تھوڑا پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ ایک باہیبت اور باتمکنت شخصیت جو ہے وہ جس وقت ان سارے چرواہوں کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہو جاؤ، تو ان کو انکار کی ضرورت نہ ہوئی۔ حدیث شریف میں ان ساروں نے مل کے کہا بسم اللہ جی، ہم نے کب انکار کیا ہو، بسم اللہ آپ آؤ۔ یہ جو اللہ رب العالمین یہ جو شخصیات کے اندر جو تمکنت اور ہیبت رکھتا ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ یہ سونے جبے پہننے سے تو یہ ہیبت پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین کی
تو ایک تو یہ کہ ان کو پیچھے ہٹایا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا نا جی کہ 20 آدمی مل کے جو ڈول کھینچتے ہیں وہ اکلے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کھینچ لیا تو طاقتور بندہ ہی کھینچ سکتا ہے، وہ بے طاقت آدمی تو اس کو کھینچ نہیں سکتا۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بچی تھی وہ بھی تو پیغمبر کی بیٹی تھی، کھینچ لیا تو طاقتور بندہ ہی کھینچ سکتا ہے، وہ بے طاقت آدمی تو اس کو کھینچ نہیں سکتا۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بچی تھی وہ بھی تو پیغمبر کی بیٹی تھی نا، وہ پیغمبر کی بیٹی تھی، وہ سال پیغمبر کی صحبت میں رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کتنی قوت رکھتے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نگاہوں کی، حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک قول مجھے یاد ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ آل اللہ کی محفل میں جس وقت جایا کرو تو اپنے دلوں کو سنبھال کے، اس لیے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کی اتنی فراست عطا کرتا ہے۔ یہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے بھی تو فرمایا کہ تقو، کہ ڈرو تم مومن کی فراست سے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو صاحب قوی اور امین ہونا، اب اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جس آدمی سے آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کی قوت دیکھنے کی، یہ قوی ہے یا نہیں، اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات استعداد کار۔ آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے بچوں کے پڑھانے کے لیے ٹیوٹر رکھتا ہوں، تو صاحب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ٹیوشن پڑھانے کا جو کام شروع ہو رہا ہے یہ تو توڑ اس وقت لگے گا کہ ٹیوٹر صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہاں جی، مثلا آپ کہتے ہیں جی میرے بچے کو مولانا آپ قرآن مجید پڑھائیں، تو وہ آگے سے کہے کہ میں قرآن مجید تو پڑھاؤں گا، تو مولانا ذرا سنا دو، وہ آگے سے کہے اس وقت تو مجھے زکام لگا ہوا ہے، میں نہیں سنا تھا، اچھا کل سنا دو، کل آئے تو کہے آج کھانسی لگی ہوئی ہے، تو مولانا تیسرے دن آپ ان کو کہیں تو آگے سے کہیں میرے پیر و مرشد نے کہا ہے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے وہ کیا آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھائے گا؟ تو جو کام کسی کو دیا جاتا ہے اور جو پروگرام کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر استعداد کار بھی ہے یا استعداد کار نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے معاملات کو نبھانے کے لیے صلاحیتوں کا جاننا، صلاحیتوں کا دیکھنا، صلاحیتوں کا ہونا، بہرحال یہ ایک ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے فرض منصبی سے آگاہ ہونا اور اپنے فرض کا احساس کرنا۔ مثلا ایک آدمی کو امام مسجد لگایا جاتا ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں، تو اس کے رویے میں اگر کوئی بندہ کہ مولانا نماز پڑھاؤ تو بھرمگی تو نہیں آنی چاہیے، اس کا کام بھی یہی ہے بھائی آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں۔ اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے مریضوں کا علاج کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن اس وقت لوگوں کے ساتھ مضبوط ہوگا جس وقت آپ کو اپنے منصب کا احساس ہوگا کہ میں اس منصب پر جو ہے وہ فائز ہوں۔ مطلب تیسری چیز ہے ترتیب کار کا ہونا۔ آپ کسی چیز کو کرنے پر اس وقت قادر ہوں گے جس وقت سٹیپس مختلف اس چیز کے کرنے کے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے یہ کرنا چاہیے، پھر یہ کرنا چاہیے، پھر یہ کرنا چاہیے، پھر یہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کاغذ کا بندوبست کرنا ہوگا، پھر آپ کو قلم اور دوات کا آپ کو بندوبست کرنا ہوگا، پھر آپ لکھنے کے قابل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تخلیقی صلاحیت کا ہونا، ایجاد کا ہونا۔ 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 مستری ہیں، وہ ایک کام کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کون سی بلڈنگ آپ نے بنائی ہے،
تو صاحب جس نے زندگی میں کبھی مسجد بنائی نہیں اور ایک آدمی اس نے 50 مسجدیں بنائی ہیں، تو راج تو وہ سارے ہیں، لیکن جتنا ترتیب کار کو وہ سمجھے گا کہ جو ان مرحلوں کو سمجھتا ہے تو دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکے گا۔ عام طور پر ہم لوگوں کو مایوسی یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کے مختلف سٹیپس اور درجے ہم قائم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوتی ہے۔ کمزوریاں اپنی بیان کرنی چاہیے انسان کو، دوسروں کی نہیں۔ جس زمانے میں میں نے معقولات پڑھے بحمدِ تعالیٰ، منطق پڑھی، فلسفہ پڑھا، تو ایک آدمی بچہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ پنڈی کے بہت بڑے لوگ تھے دنیاوی لحاظ سے۔ ان کا بچہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا، شاہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس زمانے میں میرے اوپر سوار تھی قطبی، میر قطبی، اور یہ منطق میں باتیں کرو، منطق میں سوچو اور منطق ہی میں ڈکاریں لو۔ کیونکہ میں منطق ہی میں، اس وقت شوق یہ تھا کہ لوگ رئیس المناطقہ کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں۔ میں نے کہا بچے آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ شروع کریں شرح تہذیب۔ اس نے شرح تہذیب شروع کی، تیسرے دن وہ بھاگ گیا، چلا گیا۔ میں ڈھونڈتا رہا، وہ بندہ غائب۔ کوئی 4 مہینے کے بعد مجھے وہ ملا، تو میں نے کہا وہ عزیز تو میرے پاس سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ بھاگ کے تیسرے دن ہی؟ کہنے لگے شاہ صاحب میں تو دین سیکھنے آیا تھا، آپ نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ تو میرے دماغ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ مولانا ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اپنے مرحلے پر اور اپنے درجے پر پہنچ کر کے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کبھی اپنے ساتھ ملنے والوں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں اور خود سے پڑھنے والوں کے بارے میں اسیسمنٹ غلط نہ کریں، ان کو سمجھنے میں غلطی نہ کھائیں، اور اگر آپ ان کو سمجھ گئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان پر قادر ہو گئے اور ان کی دنیا میں آپ انقلاب پیدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے بعد جناب والا میں عرض کروں گا کہ مقصد کے بغیر جس وقت کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، لاش ہے۔ کاز لیس میٹنگز، کاز لیس ٹاکس اور کاز لیس میٹنگز، یہ ساری چیزیں میرے دوست انسان کو مایوسی دیتی ہیں۔ اپنے ہر فعل میں مقصد پیدا کریں، اور جس وقت آپ اپنے مقصد کو سمجھ لیں گے آپ اس مقصد کو اچیو کرنے اور اس تک پہنچنے میں بعون تعالیٰ کامیابی آپ حاصل کر سکیں گے۔ پھر ان کے وسائل اکٹھے کرنا اور پھر یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جس ادارے میں آپ بیٹھیں، جس فاؤنڈیشن کو جوائن کریں، جس دکان پر آپ بیٹھ کے تجارت کریں، جس آدمی سے آپ پارٹنرشپ کریں، جس آدمی کے ساتھ آپ سفر کریں، جس آدمی کے ساتھ آپ تنظیمی کام کریں، جناب اس کے لیے مخلص ہوں، اس کے لیے ہمدردی اپنے سینے میں پیدا کریں۔ جس وقت آپ اپنے سینے کے اندر ہمدردی پیدا کریں گے تو آپ بہت ساری مشکل منزلوں پر آپ حاوی ہو جائیں گے۔ میں اس وقت کرامت اور معجزے کی بحث نہیں چھیڑوں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری طبیعت کی عظمتیں کرامت بن جاتی ہیں اور تسخیر کائنات کی چابی بن جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو آپ بزرگ کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کے اندر چینج پیدا کیا ہے اور ان کو کفر سے نکال کر کے اسلام میں لائے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہتے ہیں ان کے پاس علم تسخیر ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس طبیعت تسخیر ہے، ان کے پاس اخلاق تسخیر ہے، ان کے پاس مزاج تسخیر ہے، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ قدرت کے اندر ہی، قوی ہونے کے اندر ہی کام کو تنظیم کے ساتھ کرنا، نظم و ضبط کے ساتھ کرنا، بے ہنگم طریقے سے نہ کرنا، یہ چیز بھی شامل ہے۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اس کہانی میں
غور و فکر کریں تو ہر چیز ایک منطقی ترتیب کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گی کہ جس مرحلے پر جو کام ہوا ہے اس کو اسی مرحلے پر اس کو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد امانت ہے، اور ہر کوشش کرنا ہے کہ اپنے ساتھ جن لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے ان کے اعتماد کو آپ دھچکا نہ پہنچائے، ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اب آئیے آیات مکمل کروں اور آج کی نشست کو میں ختم کر دوں۔ قوی ہونا اور امین ہونا حسن معاملت کی جان ہے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تهجرني 8 حجج۔ کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کروں۔ جناب، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گندی سی رسم ہے کہ شادی کا پیغام صرف مرد والے ہی لے کے جائیں، عورت والا اگر کوئی جملہ اپنی زبان سے نکال دے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بہت بری چیز ہے اور یہ تو قابل تسلیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں وہ معاشرے کی اس غلیظ رسم کو اوندا کر دیتی ہیں کہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا ہے، لیکن ایسی جرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب یقین بھی شعیب جیسا اور شخصیت کم از کم موسیٰ علیہ السلام کی غلامی کے درجے کو تو پہنچی ہوئی ہو۔ بچیوں والوں کے اندیشے بھی ہوتے ہیں اور ان اندیشوں کا ترفع ہونا بھی بلا شبہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اجرت اس کی یہ ہے کہ آپ 8 سال خدمت کریں، 8 سال خدمت کریں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 پورے کر لیں تو پھر تو یہ تمہاری طرف سے ہوا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فقہی آباس میں چھوڑتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو چیز ویلتھ نہیں بن سکتی وہ مہر نہیں بن سکتی، تو یہاں جو ہے یہ 8 سال کی خدمت کو جو ہے وہ مہر بنایا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب بڑے ذہین فقیہ تھے، انہوں نے فوراً سے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ 8 سال کی خدمت جو ہے وہ مہر نہیں ہے، خدمت کا جو معاوضہ ہے وہ ویلتھ ہے اور وہ مہر ہے۔ آپ نے توجہ نہیں دی۔ اچھا، انہوں نے کہا 8 سال 10 سال۔ اگر میرے عزیز، یہ بات بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں سے اخذ کر کے اس کا ابلاغ کر رہا ہوں کہ ہمارے درس نظامی کے جو بچے بھاگتے ہیں، پتہ ہے اس لیے بھی بھاگتے ہیں کہ ہم ان کو سیٹ اپ یہ دیتے ہیں 20 سال پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب بچہ جو نرسری میں داخل ہوتا ہے اس کو تو پسینہ آ جاتا ہے، میرا سر گنجا ہو جائے گا، میں 20 سال ادھر گزاروں گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، آپ ان کو سٹیپس بتا دیا کریں کہ پتر 20 سال پڑھے گا پھر تو بہت بڑا اچھا بنے گا، نہیں تو کم از کم 10 سال تو پڑھ لے۔ چل بچے 10 سال نہ صحیح تو 5 سال تو پڑھ لے نا، چل 5 سال نہیں تو 2 سال پڑھ، اس میں بھی تو آپ کو دین۔ تو جس وقت آپ یہ کریں گے، طالب علم جو ہے وہ اس میں دلچسپی محسوس کرے گا۔ چل یار اگر 20 سال نہ رہا تو کچھ نہ کچھ تو مجھے آ جائے گا۔ جو 2 سال تک پہنچے گا اللہ کا فضل اس کو 4 سال تک بھی پہنچا دے گا، پھر اللہ کا فضل اس کو 8 سال تک بھی پہنچا دے گا۔ لیکن زمانے کی صعوبتوں اور مشکلوں کو جس وقت آپ تقسیم کر کے کسی کے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے چلہ آسان ہو جائے گا۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو نیٹ کہہ دیا 10 سال 12 سال تو مشکل ہو جائے گا، انہوں نے فرمایا 8 سال خدمت کر، چل 10 سال بھی کر لے تو اور اچھا ہے، اس سے تیرے اندر اور صلاحیتیں جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ یہ 8 اور 10 کا عدد کمال جاذبیت اور اٹریکشن رکھتا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اس میں تشویق شوق پیدا کیا انہوں نے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی میں بتاؤں، یہ آپ علماء جو ہیں میں ان سے معذرت، یار بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو مدرس بناؤ،
تو اس کو تیار کرو اور وہ سائٹ کا کام شروع کر دے، جا کے ہم بنائیں اس کو عالم دین، جا کے وہ ٹرک چلانا شروع کر دے. تو ایک استاد کے مزاج پر کیا گزرے گی؟ جس نے 10 سال اس کو پڑھایا ہے، اس کے دل کا تو یار خون ہو جائے گا. تو کسی آنے والے بچے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے شعیبی نسخہ ملاحظہ ہو. شعیبی میں نے اس لیے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے دیا، اور قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ محل ہے. آپ نے کہا کہ جو میں نکاح کرنے لگا ہوں جناب 8 سال میری خدمت کریں، میری خدمت، جو کمائیں گے وہ میری بچی کا مہر ہے. 10 سال بھی بڑھا لیں تو مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 10 سال کسی اور طرف مزدوری نہ کرنا اور رخ ادھر ہی رکھنا، تاکہ ادھر ادھر نہ ہو، صرف استاد ہی کی طرف دیکھے. نہیں سمجھے تو میں ذرا اس کو اور کھول کے بتاؤں. ہم مدرس رکھتے ہیں جناب، یہ دن کو پڑھائیں ہمارے. اگر یہ رات کو لاکھ روپے کا ٹیوشن پڑھانے لگ جائیں جناب یہ ٹیلی ویژن کمپیوٹر کے ذریعے، تو مجھے بتائیں دن کو آ کے یہ سوئے ہوئے ہوں، آنکھیں بند ہوں، ظاہر ساری رات پڑھا کے ہمارے بچوں کا تو خون جگر جناب وہ ختم ہو جائے گا. تو شعیب علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ بندے کو داخل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو اپنی طرف یکسو رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا 8 سال 9 برق. جس وقت ظاہر موسیٰ علیہ السلام معاہدہ کر لیں گے تو معاہدہ بھی تو موسوی ہوگا نا جی. پھر وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے، ایک ہی طرف. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اب دوسری سائڈ سے ایک اور ساری باتیں جو ہیں وہ مریدوں سے اور بچوں ہی سے نہیں تسلیم کرانی چاہیے. کچھ جو معاہد ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب شعیب علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریاں بتائیں. انہوں نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے پابندیاں نہیں ہیں، یہ میں بھی کیا کروں گا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تیرے اوپر کوئی مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں کوئی ویسے استاد اور پیر اپنے مریدوں کو مشقت کی کم سے کم ان پر شدت برتتے ہیں تو بڑے کمال کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ جان ہے. وما اريد ان اشق علیک، یہ معاہدہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن تم کوئی سختی محسوس نہیں کرو گے، میں کوئی مشقت تمہارے اوپر نہیں ڈالوں گا. اور اس سے جو لوگ اپنے داماد بناتے ہیں، ذرا داماد والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنے دامادوں کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. وما اريد ان اشق علیک، میں کوئی سختی نہیں کروں گا تیرے ساتھ. یہاں تو معاہدے میں کہا جاتا ہے اور یہاں مدینے میں حضور چپ ہیں. حضرت انس خود کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، وما قال لی اف قط، مجھے تو رحمت عالم علیہ السلام نے کبھی اف تک نہ کہا. یہ کیریکٹر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور دوسری چیز ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صالحین میں سے پائے گا. اب میں 2 اور لفظوں پر کہ جناب جس کے ساتھ آپ کا حسن معاملہ ہو کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم تکلیف میں مبتلا کریں، اس کو مشکلوں سے بچائیں. سارا وزن اپنے کندھے پر آپ اٹھائیں. میرے پیر و مرشد قدس سر العزیز جس وقت ہم اگی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لکڑیاں رات کو جلا کر سنگیوں کو آگ سینکنے کے لیے جو تیاری ہوتی تھی، بازار میں سے آپ لکڑیوں کا گٹھا خریدتے اور خود اپنے کندھوں پر اٹھاتے، اور جو اپنے ساتھ مریدین ہوتے انہیں کہتے آپ میرے مہمان ہیں، آپ بڑے قابل احترام ہیں، تو میں خود اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لے جاؤں گا. اور ظاہر ہے اب مرید ساتھ ہو ایسے تو نہیں کر سکتا، تو ہم زور دیتے تو ہمیں کہتے نہیں شاہ صاحب آپ کے کپڑے چٹے ہیں اور میرے تو ملیشیا کے کپڑے ہیں. میری کوئی بات نہیں،
آپ کے کپڑوں پر داغ آ جائے گا. پھر میں زور دیتا کوئی بات نہیں جی, کپڑے دھل بھی جاتے ہیں, ہم اٹھا لیں گے. تو کہتے نہیں شاہ صاحب, پھر آپ روحانی بات کرتے, دیکھنا تیرا نفس خراب ہو گیا تو اللہ کرے گا تیرا پیر تو ساتھ ہے نا, تو میرا خراب ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا نا, میرے پیروں کی تو رحلت ہو گئی ہے, وہ تو دنیا سے وہ. پھر میں زور دیتا, کہتا نہیں جی میں نے اٹھایا. تو پھر آپ کہتے چل آدھا تو اٹھا لے باہر, آدھا میں اٹھا لیتا ہوں. اور پھر بھی آپ آدھا گٹھا ضرور اٹھا کر کے آپ بازار میں چلتے. تو سونے جس پر کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے تو اس لیے تو نہیں کرتا نا کہ جی میں آپ کا مزدور لگ رہا ہوں. پیروں کو چاہیے کہ رضائے خدا کے لیے آنے والوں کے ساتھ رضائے خدا ہی والا سلوک ہونا چاہیے. اور جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اگر آپ ان پر کم سے کم مشقت ڈالیں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے. اور اسی طرح آپ دوستی بھی لگاتے ہیں تو پیارے اپنے دوستوں پر اپنا بوجھ کم سے کم ڈالا کرو. اگر کم سے کم ڈالو گے تو تمہاری دوستی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. بڑا نور ہے, جلوہ ہے ان لفظوں میں. وَمَا أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. تم ان قریب مجھے پاؤ گے, اللہ نے اگر چاہا تو صالحین میں سے. یہ جو کیریکٹر کی چادر ہے اس پر کوئی داغ نہ لگنے دی. کہتے ہیں بد سے بدنام ہونا یہ بہت برا ہوتا ہے. تو اپنی معاملات کی چادر کو جتنا صاف اور ستھرا رکھو گے, اللہ رب العالمین کے اعتماد کا نور اتنا ہی تمہیں ملے گا. بہت کوشش کے باوجود آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ چھو سکا. میں انشاءاللہ العزیز اس پر حسن معاملہ پر ایک اور لیکچر میں احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بعد میں کسی وقت میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا.